لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ منتظریہ۔ والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی فی عرض کربلا انا قتیل الابرار۔ ماتمداران شہید الشہداء حضرت عباس کے ماتمدار ردائے زارہ کے غمخوار، حسین مظلوم کے سوگوار، شہزادی زینب کو ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے والوں، یقیناً آپ مسلسل ماہ اذا میں سفر پہ ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان مسلسل لگاتار سفر نہیں کر سکتا، ایک انسان لگاتار بیٹھ نہیں سکتا، ایک انسان لگاتار گریہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ عزاداری، یہ شبیداری، یہ جلوس، یہ شبی، یہ ذوالجناح، یہ تابوت، جتنی چیزیں ہم تک آئی ہیں، یہ شہزادی زینب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شہزادی زینب نے جو محنت کی کربلا کے بعد، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر شہزادی زینب نہ ہوتی، جناب سید سجاد نہ ہوتے، تو یہ عزاداری ہم تک نہ آتی۔ آپ خاک پہ بیٹھے ہیں، سوال کرنے والے سوال کریں گے کہ دنیا کی شہزادی، منبر سلونی کی بیٹی، جس کے اختیار میں پوری دنیا ہے، اس نے آپ کو خاک پہ کیوں بٹھایا؟ ایک سوال کا جواب سن لیجئے، اس کے بعد ربط مصائب انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین تھا دنیا چھوڑ کے چلی جائے، لیکن بھورا سادات والے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ مجھے یقین تھا۔ اور میں الحمدللہ جانتا ہوں آپ کی سماعت، مجھے پتہ ہے کیا پڑھنا ہے، آپ کیا سنیں گے، لیکن ایک گوشہ فضائل کا سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہزادی زینب نے جو شام کے دربار میں پہلی مجلس کی، پہلی خطیبہ، زمین پہ فرش کی بچھایا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے سرکار کی وہ بلند جگہ پہ بیٹھے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند مقام پہ بیٹھے۔ تو شہزادی زینب نے جو پہلی مجلس کی، آپ کو خاک پہ کی بٹھایا، زمین پہ کی بٹھایا۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ بلند مقام پہ بیٹھے، کیا مطلب؟ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس بائک ہے تو وہ دعا کرے گا پروردگار فور ویلر ہو جائے، فور ویلر ہو جائے گی، پروردگار پرانی ماڈل ہے کوئی نئی سی عطا کر دے، اس سے اچھی ہو گئی تو وہ ہواؤں میں پرواز کرنے کے لیے سوچے گا۔ یعنی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ بلند کی طرف جاتا ہے۔ تو شہزادی زینب نے آپ کو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ جملہ سنبھالیے گا اور یہیں سے آپ کی سماعت کا امتحان ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، مولا آپ زمین پہ ہمیشہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کا کمبر یاد رکھنا، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ آباد رہے بھائی، جو زمین پہ گرتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے آپ کو فرش عزا پہ اسی لیے بٹھایا، جو جتنی بلند جگہ سے گرے گا اسے اتنی زیادہ چوٹ آئے گی۔ دنیا گرے گی، عزادار نہیں گریں گے، دنیا گرے گی، دنیا گرے گی، عزادار نہیں گریں گے، دنیا بھٹکے گی، یہ عزادار نہیں بھٹکیں گے۔ شہزادی زینب نے خاک پر فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو میسج دے دیا۔ دیکھو یاد رکھیے گا، شہزادی زینب اختیار ہیں، اگر چاہتی تو تخت بلقیس چلا آتا، اگر چاہتی تو پھر جنت سے کالی نہ جاتی، چاہتی یزید کے دربار سے کالی نہ جاتی۔ شہزادی زینب نے دوبارہ میسج دیا، یاد رکھنا غصبی چیزوں سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے، غصبی چیزوں سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے، خاک پہ بیٹھ جانا وہ قبول ہے، لیکن عزاداری میں غصبی چیز کا استعمال یہ شہزادی زینب کو نہیں پسند، غصبی چیز کا استعمال یہ مولا حسین کو نہیں پسند، لہٰذا خاک پہ آپ بیٹھے ہیں،
مجھے یقین ہے اس میں کچھ ایسے پیر ہوں گے جو کبھی قالین سے نیچے نہیں آتے ہوں گے، لیکن آج امام حسین علیہ السلام کی غربت پر ماتم کرنے کے لیے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ شرم نہ کرنا، اس لیے کہ جب آپ خاک پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بی بی اپنی پشت پر، اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھ کے ایک بیوی کی جانب پڑتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا سکینہ اٹھو، سکینہ چلو تمہارے بابا کے عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے، سکینہ چلو تمہارے بابا کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھایا ہے۔ ایک بچی، ایک پھوپھی، ایک ہاتھ رخسار پہ، ایک ہاتھ کمر پر، جنت البقیع آتی ہیں، دادی زہرا چلیے آپ کے لال پر گریہ کرنے کے لیے عزادار اکٹھا ہو گئے۔ اے دادی اماں چلیے فرش عزا بچھایا گیا ہے، عزاداروں نہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو، نہ جانے کس کے بغل میں سید زادیہ بیٹھی ہو۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو وہی 4 سالہ بچی سکینہ سوال کرتی ہے، اے دادی اماں یہ کون لوگ ہیں دادی اماں؟ کیا ان کا گھر لوٹ لیا گیا ہے؟ نہیں بیٹا، ان کا گھر نہیں لوٹا گیا۔ اے پھوپھی اماں، اے دادی اماں، ان کے بابا کو مار دیا گیا ہے؟ نہیں بیٹا سکینہ، ان کے بابا کو نہیں مارا گیا ہے۔ اے پھوپھی اماں یہ بتائیے، کیا ان کے سامنے ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے؟ یہ اس طریقے سے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس طریقے سے رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں بیٹا سکینہ، ان کے خیموں میں آگ لگائی نہیں گئی۔ نہیں بیٹا سکینہ، ان کے بابا کو ان کے سامنے نہیں قتل کر دیا گیا۔ پھوپھی اماں پھر یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا سکینہ پہچانا نہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ وہ 4 سالہ بچی 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے، اے پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر العظمت للہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومہ کربلا کے۔ 4 سالہ بچی بین کر رہی ہے، پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بھیا کے نیچے سے بستر نہ کھینچا گیا ہوتا۔ اے پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بابا اکیلا نہ مارا گیا ہوتا۔ اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو سکینہ کے رخسار پہ تماچے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ایک روایت سنانا ہے عزاداروں اور آپ کی زحمت تمام ہے، الوداع ہے، آپ جی کھول کے پرسہ دے دیجئے گا، اس لیے کہ آپ صبح سے لگاتار مسلسل آپ سفر کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ لگاتار گریہ نہیں کر سکتے، لگاتار کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہائے رے میرا قیدی امام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان۔ اللہ اکبر۔ سائل نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے آپ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے زندان تک کس طریقے سے سفر کیا؟ امام نے فرمایا میں حالت رکوع میں سفر کیا۔ مولا آپ حالت رکوع میں سفر کیوں کیے؟ کہ ایک رسن تھی 12 گلے تھے، ایک رسن تھی 12 گلے تھے، ارے میرے بیٹے باقر کا سین سب سے چھوٹا تھا، جب میں گردن اٹھاتا باقر پنجوں کے بال، باقر پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا بابا دم نکل جائے گا، بابا دم گھٹ رہا ہے، بابا نیچے کرو۔ امام نے فرمایا میں حالت رکوع میں سفر کیا۔ اے عزاداروں کیسی کیسی مصیبتیں ہو گئی، تاریخ کے جملے ہیں، ایک مقام پہ میرا امام، احساس کرو گے کتنا پیاسا میرا امام تھا، احساس کرو گے کتنے ظلم ہو گئے میرے امام پر۔ تاریخ کہتی ہے ایک مقام پہ قافلہ روکا گیا، سید سجاد کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، میرا امام جلتی زمین پہ کھڑا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے امام کبھی ایک پیر کو اٹھاتے تھے، کبھی دوسرے پیر کو اٹھاتے تھے، کبھی پہلے پیر کو اٹھاتے تھے، کبھی دوسرے پیر کو اٹھاتے تھے۔ یہ سکینہ منظر دیکھ رہی تھی، بھیا کے قریب آئی، اے بھیا سجاد مجھے احساس ہے زمین بڑی گرم ہے۔ اللہ اکبر، بھیا مجھے احساس ہے کہ زمین بڑی گرم ہے۔ ہاں ہاں بہن سکینہ زمین بڑی گرم ہے، بھیا میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ سجاد نے ہاتھ کو جوڑا، اے بہن سکینہ تم کیا مدد کرو گے اس عالم تنہائی میں، کیا مدد کرو گی؟ کہا بھیا میں ایک مدد کر سکتی ہوں۔ کہا وہ مدد کیا ہے؟ کہا بھیا اپنی زنجیر کو قریب لاؤ، سکینہ اپنے آنسو تمہاری زنجیر پہ گرائے تاکہ تمہاری زنجیر کچھ لمحے کے لیے ٹھنڈے۔
اللہ اکبر. سکینہ تمہاری زنجیر پر تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہائے تاکہ تمہاری زنجیر ٹھنڈی ہو جائے. سجاد نے سینے پہ ہاتھ مارا. واہ غربتا، واہ مظلومہ اے بہنا سکینہ، تیرے آنسو ختم ہو جائیں گے، زنجیر ٹھنڈی نہ ہو پائے گی. اللہ اکبر. عزادارو یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ قافلہ سفر میں ہے. آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ہے. آخری روایت سنیے، کلیجہ پھٹ جائے گا. علامہ صاحب یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، میں ہر مقام پہ یہ روایت نہیں پڑھتا، لیکن سن لیجئے. آپ جس طریقے سے گریہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے گریہ کر لیجئے. تاریخ کہتی ہے ایک مقام پہ جب یہ قافلہ ٹھہرایا گیا، زندان میں قافلہ پہنچ گیا، تمام بیویاں گریہ کرتی تھی. واہ غربتا، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ محمد، ہائے میرا لال علی اکبر مارا گیا، ہائے میرا لال علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، ہائے میرے غریب حسین کو کربلا میں لوٹ لیا گیا. عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یزید کو دربار میں بلایا گیا. شہزادی زینب اس وقت خاک پہ بیٹھی تھی جب تک ان کا ماجایا واپس نہ آ گیا، جب تک سجاد واپس نہ آ گیا. جیسے ہی سجاد واپس دربار سے آئے نا، شہزادی کھڑی ہوئی. اے میرے لال سجاد، خیریت تو ہے؟ ارے ایک مرتبہ ہم دربار میں گئے تو ہمارا کنبہ اجڑ گیا. اے بیٹا سجاد، تمہاری خیریت. اللہ اکبر. پھوپھی اماں یزید نے طلب کیا تھا، یزید نے بلایا تھا، کہہ رہا تھا یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہ لے، اپنے وطن جانا چاہتی ہیں تو وطن چلی جائے. بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا ہم نے یہ کہا کہ جب تک اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لے تب تک جواب نہ دیں گے. کہا جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ہماری پھوپھی یہ چاہتی ہے کہ ایک مکان خالی کروایا جائے. عزادارو تڑپ جاؤ گے، قیامت کا فکرہ ہے، جس طریقے سے رو سکتے ہیں ویسے رونا. کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک مکان خالی کروایا جائے، ہم اپنے ماجائے پہ روئے نہیں ہیں، وہ سارے سروں کو بھیجا جائے، ہم پرسا دیں گے. عزادارو ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو ساستہ دو، ہٹو ہٹو راستہ دو. کا کس کا سر آ رہا ہے؟ کب اس کا سر آ رہا ہے جو کربلا کی سرزمین پر اس وقت آیا جب ساقیے کوثر کے بیٹے نے حبیب کو پانے. حبیب کا سر آیا. زینب آگے بڑھی، حبیب معاف کرنا، ساقیے کوثر کی بیٹی تمہیں پانی نہ پلا سکی. حبیب ہماری اماں تمہیں حوضہ کوثر سے سیراب کریں گی. ایک شور اٹھا، روایت کے جملے ختم کیا 2 فکر مصائب کے. ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو ایک اور سر آ رہا ہے. کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کمزور دل والوں سے معذرت چاہتا ہوں، کلیجہ پھٹ گیا. علامہ پڑھا کرتے تھے جیسے یہ شور اٹھا نا، ہٹو ہٹو راستہ دو، ایک ایسا اشارہ آ رہا ہے آپ تڑپ جائیں گی. کہ کس کا سر آ رہا ہے؟ کب اس کا سر آ رہا ہے جس کو کربلا کے میدان میں جیتے جی پامال قاسم کے یتیم. اللہ اکبر. قاسم یتیم کا لاشا، قاسم یتیم کا سر آ رہا ہے. اللہ اللہ، قاسم کا سر آیا. ام فروا آگے بڑھی، اے میرے لال قاسم، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو قربان کیا، جاؤ آپ کو خدا کی راہ میں قربان کیا. اے عزادارو ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو، بیویوں میں کورام کس کا سر آ رہا ہے؟ کعب لیلا کے لال علی اکبر. اللہ اکبر. لیلا کے لال علی اکبر کا سر آ رہا ہے. زینب آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لیا. احساس کرو گے ہر پھوپھی اپنے بھتیجے سے محبت کرتی ہے. کربلا کے میدان کی محبت، قربان جائے ماں پر. ارے کیا کیا قربان کر دیا. علی اکبر کے سر کو لیا، زانوں پہ رکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر، کیا پھوپھی نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تمہارا سر ہوگا، پھوپھی کی آگوش ہوگی؟ اکبر سغرا انتظار. اللہ اکبر. اکبر سغرا انتظار کر رہی ہے. اکبر اٹھو، اے میرے لال اکبر اٹھو. عزادارو 2 فکر مصائب کے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو، ہٹو ہٹو راستہ دو. کا کس کا سر آ رہا ہے؟ کب اس کا سر آ رہا ہے جو عباس کہلاتا تھا، جو خیام حسینی کی ڈھارس تھا. عزادارو مقاتل لکھتے ہیں ابھی تک تمام بیویاں سر و سینہ پیٹ کے ماتم کر
रही थी। जैसे अकबर का सर आया, उम्मे फरवा इधर गिरी, लैला इधर, ज़ैनब। तमाम बीवियां गिरना लगी। कोई बीवी इधर गिर रही है, कोई बीवी इधर गिर रही है। अज़ादारो तारीख कहती है अभी तक अभी तक अब्बास की आंखें खुली थी, अभी तक अब्बास की आंखें खुली थी। जैसे ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास के सर को हाथ में लिया, अब्बास की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब तड़प के कहती है भैया, ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब तुम्हें पुष्ट के निशान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब तुम्हें पुष्ट के निशान नहीं दिखाएगी। ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब तुमसे शिकायत नहीं करेगी। अब्बास आंखें खोलो, अब्बास, अब्बास आंखें खोलो। अल्लाह अकबर। अज़ादारो तारीख कहती है ज़ैनब मातम कर रही है, वाह अब्बासा वाह मज़लूमा, वाह अब्बासा वाह मज़लूमा। क्या देखा कि एक बीमार है, एक हाथ दीवार पर है, एक हाथ कमर पे है, आहिस्ता आहिस्ता सलंद बन कर रहा है, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद की सदाएं बुलंद करता हुआ मेरा चौथा इमाम करीब आया। ए फूफी अम्मा आप चचा को रो चुकी, फूफी अम्मा आप चचा पे बयान कर चुकी, ए फूफी अम्मा आप चचा पे गिरिया कर चुकी। तमाम बीवियां ये सोच रही थी कि शायद सज्जाद अब्बास से शिकायत करेंगे, ए चचा आपके बाद बड़े जुल्म हो गए, चचा आपके बाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई। तमाम बीवियां ये सोच रही थी शायद सज्जाद शिकायत करेंगे, अब बताएंगे कि सकीना को तमाचे लगे। का फूफी अम्मा आप अगर चचा को रो चुकी तो चचा के सर को मुझे दे दो। अल्लाह अल्लाह, अब्बास के सर को हाथ में लिया, जिंदान की तरफ बढ़े, एक नन्ही सी कब्र पे आ, ए सकीना चचा आ गया, चचा को बताओ, कानों से गोश मारे, ए सकीना तेरा चचा आ गया, चचा को बताओ। शिवरी ने तमाचे मारे, सकीना उठो, चचा को बताओ कि आपके बाद हम पे बड़े जुल्म हो गए, सकीना उठो, चचा का सर आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म व कसाइब तस्मीम। मातम हुसैन।